عربی شیخ کے ساتھ دبئی کی صحرا میں گزری وہ ایک رات جس میں پوری رات میری کہانی دبئی کی خاموش رات۔ میرا نام سلمان تھا اور میری عمر 20 سال تھی۔ میں پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر سے دبئی آیا تھا۔ گھر کے حالات زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے میرا مقصد صرف محنت کرنا اور اپنے والدین کے لیے کچھ کرنا تھا۔ دبئی آنے کے چند ہفتوں بعد مجھے ایک بڑے فارم ہاؤس میں ملازمت مل گئی جو ایک عرب کاروباری شخصیت کی ملکیت تھا۔ ان کا نام فیصل تھا۔ وہ دوسروں سے مختلف تھے۔ دولت اور شان و شوکت کے باوجود ان کے لہجے میں نرمی اور چہرے پر عجیب سی کشش تھی۔ شروع میں میری ان سے زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ وہ اکثر مجھ سے پاکستان، میرے خاندان اور میرے خوابوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ مجھے بھی ان کے ساتھ بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ میری باتوں کو توجہ سے سنتے تھے اور کبھی کبھی ایسے مشورے دیتے تھے جو میرے دل میں اتر جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اچانک کہا کہ وہ صحرا میں اپنی ذاتی کیمپ لے جا رہے ہیں اور اگر میں چاہوں تو ان کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا، اس لیے میں نے فوراً تیار ہو گیا۔ شام کے وقت ہم گاڑی میں روانہ ہوئے۔ شہر کی روشنیاں پیچھے رہ گئیں اور سامنے صرف سنہری ریت کے ٹیلے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا اور صحرا کا منظر کسی خواب جیسا لگ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ہم ایک خوبصورت کیمپ پہنچے جو ریت کے درمیان قائم تھا۔ وہاں مکمل سکون تھا، نہ گاڑیوں کا شور، نہ لوگوں کی آوازیں، صرف خاموشی اور ٹھنڈی ہوا۔ رات ہوتی ہے آسمان ستاروں سے بھر گیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت آسمان دیکھا تھا۔ ہم دونوں آگ کے قریب بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ فیصل غیر معمولی طور پر خاموش تھے۔ کافی دیر بعد انہوں نے آہستہ سے کہا، سلمان، کبھی کبھی انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر پھر بھی وہ خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا، شاید انسان کو دولت سے زیادہ کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے سمجھ سکے۔ میری بات سن کر وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر ہلکا سا مسکرائے۔ اس رات ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ایسے راز بتائے جو شاید انہوں نے کبھی کسی اور سے نہیں کہے تھے۔ میں بھی اپنی زندگی کے دکھ اور خواب ان کے ساتھ بانٹتا رہا۔ وقت کا احساس ہی نہ ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ آدھی رات کے بعد صحرا میں تیز ہوا چلنے لگی، ریت فضا میں بلند ہونے لگی اور موسم اچانک بدل گیا۔ ہم دونوں خیمے کے اندر آ گئے۔ باہر ہوا کی آواز گونج رہی تھی جبکہ اندر خاموشی تھی۔ اسی خاموشی میں فیصل نے میری طرف دیکھا اور کہا، تم جانتے ہو سلمان، تمہاری سادگی مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا لیکن وہ مسکرا رہے تھے۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں صرف خاموش بیٹھا رہا۔ کچھ لمحوں بعد انہوں نے موضوع بدل دیا مگر ان کے الفاظ میرے دل میں رہ گئے۔ رات مزید گہری ہوتی گئی۔ باہر چاند کی روشنی ریت پر بکھری ہوئی تھی۔ ہم دونوں خیمے سے باہر نکلے اور آہستہ آہستہ صحرا میں چلنے لگے۔ دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف ہم، خاموش صحرا اور ٹھنڈی ہوا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ زندگی میں بعض ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی، وہ کسی خاص مقصد کے لیے ہوتی ہیں۔ فیصل میرے لیے صرف ایک مالک نہیں رہے تھے، ان کی موجودگی مجھے سکون دیتی تھی اور ان کی باتوں کا انتظار رہتا تھا۔ ہم کافی دیر تک چلتے رہے اور پھر ایک اونچے ٹیلے پر بیٹھ گئے۔ سامنے چاندنی میں نہایا ہوا صحرا پھیلا ہوا تھا۔ فیصل نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کچھ راتیں انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں محسوس کیا کہ شاید یہ رات بھی ایسی ہی تھی۔ فجر سے کچھ پہلے ہم واپس کیمپ پہنچے۔ جب میں سونے کے لیے لیٹا تو میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میرے ذہن میں صرف وہی لمحے گردش کر رہے تھے جو ہم نے صحرا میں گزارے تھے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ دبئی کے صحرا میں گزری یہ رات میری زندگی کی یادگار رات بن چکی تھی اور اس کی کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی پہلی کرنیں خیمے کے کپڑے سے اندر آ رہی تھی۔ چند لمحوں تک میں خاموش لیٹا رہا اور پچھلی رات کی باتیں یاد کرتا رہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ خواب ہو، لیکن جب میں خیمے سے باہر نکلا اور فیصل کو قریب چائے تیار کرتے دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ سب حقیقت تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا کر سلام کیا اور کہا، ہاں مجھے معلوم تھا تم دیر سے اٹھو گے، رات کافی لمبی تھی۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی جس پر میں بھی مسکرا دیا۔
ہم دونوں نے ساتھ ناشتہ کیا اور پھر صحرا کے ایک دوسرے حصے کی طرف نکل گئے۔ دن بھر ہم مختلف مقامات دیکھتے رہے، لیکن میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں خود کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ فیصل کی ہر بات، ہر مسکراہٹ اور ہر نظر میرے دل پر پہلے سے زیادہ اثر ڈال رہی تھی۔ شام کے وقت جب سورج دوبارہ غروب ہونے لگا تو ہم ایک اونچے ٹیلے پر جا بیٹھے۔ سامنے دور تک پھیلی ہوئی سنہری ریت تھی اور آسمان سرخ اور نارنجی رنگوں سے بھر گیا تھا۔ فیصل کافی دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، سلمان، زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا، شاید اس لیے کہ میں خود بھی انہیں احساسات سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے میری خاموشی محسوس کی تو ہلکا سا مسکرا کر بولے، تم بہت کم بولتے ہو، لیکن تمہاری خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ ان کی بات سن کر میں نے نظریں جھکا لی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس دن پہلی بار مجھے لگا کہ شاید وہ بھی میرے بارے میں وہی محسوس کرتے ہیں جو میں ان کے بارے میں محسوس کرنے لگا تھا۔ رات ہونے پر ہم واپس کیمپ پہنچے۔ کھانے کے بعد باقی عملہ اپنے اپنے خیموں میں چلا گیا اور پورے صحرا میں خاموشی پھیل گئی۔ ہم دونوں آگ کے قریب بیٹھے تھے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شعلوں کی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے پوچھا، سلمان، اگر ایک دن تمہیں واپس پاکستان جانا پڑ جائے تو کیا تم مجھے یاد رکھو گے؟ ان کا سوال سن کر میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر میں نے دھیرے سے کہا، کچھ لوگوں کو بلانا ممکن نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کی مسکراہٹ سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ اس کے بعد کافی دیر تک ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ وہ خاموشی عجیب تھی، بوجھل نہیں بلکہ سکون دینے والی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہمیں باتوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ رات کی آخری حصے میں جب ہم اپنے خیمے کی طرف جانے لگے تو فیصل چند قدم چلنے کے بعد رک گئے۔ انہوں نے میری طرف مڑ کر دیکھا اور کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم اس سفر میں میرے ساتھ آئے۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں مجھے بھی۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا مگر اس میں بہت سے ایسے جذبات چھپے تھے جنہیں ہم دونوں زبان پر نہیں لا رہے تھے۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا۔ صحرا کی خاموشی میں مجھے صرف فیصل کی آواز سنائی دے رہی تھی اور ان کی وہ بات بار بار یاد آ رہی تھی کہ کچھ لوگ یادوں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ہماری کہانی ابھی شروع ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں یہ تعلق ایسے موڑ پر پہنچنے والا ہے جس کا ہم دونوں نے ابھی تک تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو صحرا پر سورج کی پہلی سنہری کرنیں بکھر چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا ریت کے ذروں کو آہستہ آہستہ حرکت دے رہی تھی اور پورا منظر کسی خوبصورت خواب جیسا لگ رہا تھا۔ چند لمحوں تک میں خاموش بیٹھا، پچھلی رات کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ رات عام نہیں تھی، اس میں کچھ ایسا تھا جو میرے دل میں اتر گیا تھا۔ جب میں خیمے سے باہر نکلا تو فیصل پہلے سے جاگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا اور چہرے پر وہی پرسکون مسکراہٹ تھی جو نہ جانے کیوں میرے دل کو عجیب سا سکون دے جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے صحرا کی ہوا نے تمہیں گہری نیند سلا دی۔ میں ہلکا سا مسکرایا اور ان کے پاس جا بیٹھا۔ اس صبح ہماری گفتگو معمول سے مختلف تھی۔ الفاظ کم تھے لیکن احساسات زیادہ تھے۔ دن بھر ہم صحرا کے مختلف حصوں میں گھومتے رہے، کبھی اونچے ریتلے ٹیلوں پر کھڑے ہو کر دور تک پھیلے افق کو دیکھتے اور کبھی خاموشی سے چلتے رہتے۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان کے ساتھ خاموشی بھی اچھی لگتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کچھ رشتے باتوں سے نہیں بلکہ احساسات سے بنتے ہیں۔ شام ڈھلنے لگی تو ہم ایک بلند ٹیلے پر جا بیٹھے۔ سورج آہستہ آہستہ ریت کے سمندر میں ڈوب رہا تھا اور آسمان سرخ، سنہری اور نارنجی رنگوں سے بھر گیا تھا۔ فیصل کافی دیر تک افق کو دیکھتے رہے، پھر دھیرے سے بولے، زندگی میں ہزاروں لوگ ملتے ہیں لیکن کچھ لوگ دل کے اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ انسان خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ ان کی بات سن کر میرے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ میں نے ان کی طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہہ سکا۔ شاید بعض احساسات لفظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ رات کے اندھیرے نے صحرا کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ ہم آگ کے قریب بیٹھے تھے اور شعلوں کی روشنی ان کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اچانک انہوں نے میری طرف دیکھ کر پوچھا، اگر ایک دن یہ سفر ختم ہو جائے تو کیا تم مجھے یاد رکھو گے؟ ان کا سوال سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھی۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، کچھ لوگ
یاد نہیں رکھے جاتے، وہ دل کا حصہ بن جاتے ہیں۔ میری بات سن کر ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک نمودار ہوئی جسے میں آج تک نہیں بھول سکا۔ اس رات سیراب پہلے جیسا تھا، تارے بھی وہی تھے، وہ ہوا بھی ویسی ہی تھی، لیکن میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ایک ایسی کہانی کا آغاز ہے جو آنے والے دنوں میں میری زندگی کا سب سے خوبصورت باب بننے والی تھی۔ تو پیارے دوستو، یہ کہانی مکمل طور پر خیالی ہے۔ اس کہانی کے تمام کردار، واقعات، مقامات اور مکالمے صرف تفریحی مقاصد کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ کسی زندہ یا فوت شدہ شخص، ادارے یا حقیقی واقعے سے اس کی کوئی مشابہت محض اتفاق ہو سکتی ہے۔ ویڈیو میں استعمال کی گئی تصاویر اور تھمبنیل بھی صرف نمائشی اور تخیلاتی ہیں اور کسی حقیقی شخص کی عکاسی نہیں کرتے۔ شکریہ۔